کو. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میل ہے تا کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل مدرستن، مدرستن مطلب یعنی یہ فیمیل ورڈ ہے. اللہ اکبر. تو یہ فیمیل ورڈ ہے، یہ ہم سمجھ چکے ہیں. اب چلتے ہیں، یہ جو ہم نے کہا تھا نا کل پڑھا تھا انتا، اب اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیتے ہیں ہم مزید. یہ جو انتا ہے، انتا یہ میل کے لیے آتا ہے اور انتی فیمیل کے لیے، یعنی یو. یو اگر ہم یو میں ایک اور ایڈ کر دیں، جیسے ہم کہیں یو میں HAMID حامد، حامد یو آر گڈ بوائے، یو آر گڈ بوائے. حامد ایک ہے تو یو. اور اگر ہم حامد اینڈ ساجد، ساجد، حامد اینڈ ساجد یو آر گڈ بوائے، تو اس میں حامد اور ساجد میں بھی یو ہی یوز ہو رہا ہے. آئی تھنک دیکھیں میں انگلش کا اتنا بڑھیا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نا، میں انگلش کا ٹیچر ہوں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی انگلش کو جانتے ہوں گے. یہی یوز ہوتا ہے نا، یو حامد اینڈ ساجد یو آر گڈ بوائے، یو آر گڈ بوائے، تم دونوں اچھے لڑکے ہو. گڈ بوائز، یو آر گڈ بوائز، یعنی لاسٹ میں ایس لگا دیتے ہیں، ڈبل ہو جاتا ہے گڈ بوائز. لیکن عربی میں جب دو کے لیے یو یوز ہو، دو کے لیے، انتا تو سنگل، یہ بھی سنگولر انتی. لیکن جب ہم عربی میں اس انتا کو ڈبل کر دیں یا انتی کو ڈبل کر دیں، دو ہو جائے، تو عربی میں ان کے لیے کیا استعمال کرتے وہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں انتا فور ون سنگل، اگر ہم کہیں دو کے لیے تو آتا ہے ان تو ما، ان تو ما، بوتھ، بوتھ یعنی دونوں. جی بالکل بہت اچھا، بوتھ، بوتھ آف یو، تم دونوں. انتما، انتما مان لیجیے میری اسکرین پر نظر آ رہا ہے منتشا اینڈ یہ بشرا. تو ہم منتشا اور بشرا، منتشا اور بشرا دونوں دو ہیں، تو منتشا و بشرا انتما، دو آ گئے نا، تو منتشا اینڈ بشرا دو کے لیے ہو گیا. تو انتی کے لیے بھی، انتی کا بھی اور انتا کا بھی، انتا کا دونوں کا انتما ہی آتا، فور فیمیل فور میل دونوں کے لیے. ساجد اینڈ حامد بوتھ آف یو، ساجد اینڈ حامد انتما، ساجد اور حامد کے لیے بھی انتما، اور منتشا اور بشرا کے لیے بھی انتما، انتما. اتنا کلیئر ہوا ہے؟ یہ وہ عربی گرامر ہے جو میں آپ کو بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی پیچیدہ اس کے الجھائے آپ کو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ بس یہی عربی ہے، یعنی یہ عربی اسی سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے. جب آپ اس سے پڑھتے جائیں گے، اس سے پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، تو آپ ایڈوانس پر جب پہنچیں گے نا، ایک کتاب میں آپ کو بتاؤں گا، ایک دو کتاب ایڈوانس میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی کے بہاف پر آپ خود سے کر سکیں گے، کیونکہ میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں. تو بغیر کسی کتاب کے ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کتاب سے نہیں الجھیں گے. تو ہم دو کے لیے انتما، انتم، انتا اور انتی کا دونوں کا انتما دو کے لیے، یہ تو ہم نے جانا. اب اگر دیکھیں کل مجھ سے پوچھا تھا دے، دے THEY، دے، دے کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ دے کو اگر ہم نے سمجھنا ہو، ہم نے سمجھ لیا، میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں پیچھے سے، ہم نے سمجھ لیا انا کو، ہم نے سمجھ لیا نحنو کو. انا مطلب آئی، نحنو مطلب وی، یہ ہو گیا. اور ہم سمجھتے ہیں اب آگے، ہم نے سمجھ لیا ہے ہی کو، شی کو، یعنی ہوا، ہیا، انتا، انتی، انتما. اب ہم آتے ہیں آگے تھوڑا سا اس میں، یو آل آف، آل کے لیے، بہت سارے تم. انتما کس کے لیے تھا؟ انتما بتائیں آپ مجھے کس کے لیے تھا؟ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا.
اور آپ کو مجھے میسیج میں بتاتے جانا ہے تاکہ آپ وہ نہ بن جائیں صرف کہ سنتے جا رہے ہیں اور پتہ نہ چل رہا. جی 2 کے لیے بہت اچھا. فور 2 سبجیکٹس بہت اچھا. تم دونوں بہت ویری گڈ ماشاء اللہ. محمد شاہد صاحب کی آئی ڈی سے بالکل صحیح بتایا. انتما اگر یہ سب ہوں، یہ بہت سارے ہو جائے، یہ نیرے سارے ہو جائیں، تو اس ٹائم ان کے لیے آتا ہے اگر میل ہو تو انتم. انتم اس کو اور اچھے سے لکھ دیتے ہیں. انتم. یہ اگر تم بہت سارے ہو تو پھر لکھتے ہیں انتم. انتم یہ میل کے لیے میں نے ایم بیچ میں لکھ دیا، اس کے نیچے لکھ دیا ایم مطلب میل. اور یو بہت ساری بربانیاں یعنی عورتیں، تو انتن. 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 انتم یعنی all of you، تم سب مرد. انتن تم سب عورتیں. انتن تم سب عورتیں. انتم تم سب مرد اور انتن تم سب عورتیں. جیسے میں کہوں آپ سب انتن عرفانہ انتن عرفانہ منتشا بشرا و فلاں و فلاں و فلاں و فلاں و فلاں، یعنی انتن میں آپ سب. اور انتم میں میل میں انتم شاہد و احمد و زبیر و حامد و عبداللہ و آصف و حمزہ و فلاں و فلاں و فلاں. ایسے انتم میں تم سب. یہ مشکل تو نہیں لگا نا آپ کو؟ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، جن کو سمجھ میں نہیں آیا آپ مائک آن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، میسیج میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی سب کے انگوٹھے نہیں آ رہے نا، اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. اچھا میں کیا ہے میرا طریقہ ہے، میں اپنے ساتھ ساتھ جتنا میں آپ کو جو ہماری اسٹوڈنٹ ہے آلریڈی پڑھ رہی ہیں ان کو میرے بارے میں پتہ ہے، میں جتنا خود بولتا ہوں ساتھ ساتھ میں بلواتا بھی ہوں ساتھ میں، یعنی تاکہ آپ کو ذہن نشی ہوتا رہے. پوچھتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشی ہوتا رہے اور سمجھ میں آتا رہے. ہمارے یہاں مچھر مارنے کی مشین آئی اور گلے میں دھواں گیا تو گلا بھی آج گلے کا مچھر بھی مر گیا. تو یہ جو ہماری پڑوسن بھی ہے چونکہ ان میں سے وہ بھی جانتے ہوں گے کس طرح سے گزری، ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی گزری ہے وہ مچھر مارنے کی مشین. خیر تو ہم سمجھا ہم نے انتم اور انتنہ. اتنا سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں ہم نے ہی کا سمجھا تھا. ہی مطلب یعنی ہوا، ایک کے لیے. ہوا ایک کے لیے. اب ہم سمجھتے ہیں اور شی کا مطلب یعنی ہیا ایک کے لیے. وہ ایک اور ہیا وہ ایک میل اینڈ وہ ایک فیمیل. اگر وہ دو میل ہو جائے، وہ دو میل آئی تھنک اس میں انگلش کے لیے دے آتا ہے. دے آر ٹو اسٹوڈنٹس. تو اگر دو ہو جائے تو دو کے لیے عربی میں آتا ہے ہوما. دونوں کا سیم ہوما ہے نا. ہوما قریشی تو وہی ہوما مطلب وہ دونوں میل بھی وہ دونوں فیمیل بھی. ہوما زینب و فاطمہ، ہوما احمد
و نبیل, ہما احمد و نبیل, ہما زینب و فاطمہ, دونوں کے لیے سیم. بہت آسان, بہت آسان. آپ ان کا نوٹس بناتے رہے, یعنی ایک کاپی میں لکھتے رہیں گے. انشاءاللہ جب آپ کلاس کے بعد نظر ڈالیں گے نا تو آپ کو یہ ذہن نشی ہو جائے گا, آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے, کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. تو اچھا, ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا یعنی ان سے فیملیئر ہونے میں کوئی دقت آئے, لیکن جب آپ ان کو بار بار سنتے جائیں گے, اذا تکرر فی القلب, جب کوئی چیز بار بار سنی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, تو دل پر نقش ہو جاتی ہے, دل پر پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم بار بار سن رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ذہن نشی ہو جائے گا. تو ہما اور ہیا, ہوا کا ڈبل ہما اور ہیا کا ڈبل بھی ہما, دو کے لیے. تو اب ہم آتے ہیں اس کے بہت سارے کی طرف, یعنی پلورل, جمع, پلورل بہت سارے ہو جائے, وہ بہت سارے مرد ہوں تو ان کے لیے کیا ہے, وہ بہت ساری عورتیں ہوں تو ان کے لیے کیا. دیکھیں اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف. اگر شی بہت ساری ہو یا ہی بہت سارے ہوں, بہت سارے یعنی دو سے زیادہ ہوں, دو کے لیے تو میں نے بتایا ہوما, اگر دو سے زیادہ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کتنے بھی ہوں تو ہیا کے لیے آتا ہے ہم, اور شی کے لیے آتا ہے ہن. ہی بہت سارے, لوٹ آف, یعنی 3 سے زیادہ سے لوٹ آف, کتنے بھی 3 سے زیادہ یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے سب کے لیے ہوم. اور شی 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں گے سب کے لیے ہننا. جیسے آپ سب ہیں, ہننا منتشا, ہننا بشرا, ہننا فلا, فلا. اور وہ بہت سارے مرد, ہم احمد, ہم زید, ہم فلا. یہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اتنا سمجھ میں آیا آپ کو؟ سب کے انگوٹھے نہیں آ رہے ہیں اصل میں. اچھا, انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. جی سمجھ میں آ گیا, بہت اچھا, ماشاءاللہ. آپ نے اس کو بالکل بس اس کو یعنی جس طرح پہلے بوڑھی اماں ہوتی تھی, ہماری پڑنانی کو ہم نے دیکھا, ہماری پڑنانی کو ہم چونکہ بچپن میں بہت زیادہ شریف تھا تو ہماری پڑنانی کو دکھتا نہیں تھا, تو ہمیں کاغذ کی وہ پیج اس میں سے لیتا, کاپی میں سے, اور اس کو 10 کے نوٹ کے برابر پھاڑتا اور 20 کے نوٹ کے برابر پھاڑتا, اور اس پہ تھوڑا سا یعنی وہ لگا کے پینسل سے اوپر نیچے کر کے ایسا لگتا کہ کچھ اس پہ اوبڑ کھابڑ سا ہو رہا ہے اوپر نیچے, اور ہماری پڑنانی کو دیتے, کہتے ہیں یہ لو پڑنانی, یہ 20 روپے ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو. تو ہماری پڑنانی اس کو جھٹ سے لیتی اور اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیتی تھی. ہماری پڑنانی بیچاری, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو پھر وہ کہتے تھے یہ بہت مجھے پریشان کرے, اس کو بھگاؤ. تو اس طرح سے آپ بھی اپنی بالکل ایسے دامن میں اس کو باندھ لیں, اس کو دامن میں باندھ لینے آپ کو بالکل انشاءاللہ قرآن سمجھ کے ہی آپ نے ہٹنا ہے بس. کیوں نہ, کتنا اچھا ہو آپ قرآن کو سمجھے, کتنا اچھا ہو کہ آپ قرآن کو خود سے پڑھیں, کتنا اچھا ہو آپ قرآن کو خود سے سمجھے. آپ عربی بھی پڑھیں, آپ انگلش بھی پڑھیں, آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں, آپ نہ دین میں پیچھے ہوں نہ دنیا میں پیچھے ہوں, نہ دین میں آپ پیچھے رہے نہ دنیا میں پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئی, ساری عورتیں اکٹھی ہو کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور فرمایا یا رسول اللہ, مرد حضرات کے پاس آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں, مرد جب بھی آپ سے چاہیں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, مرد جب بھی چاہیں آپ سے دین کی بات پوچھ سکتے ہیں, مرد جب بھی چاہیں. اچھا, اس میں ہمارے 2-3 ہمارے مرد حضرات بھی ہیں, ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ فیمیلز کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو میجورٹی ہے وہ فیمیلز کی ہے اور میل حضرات مائنورٹی میں, تو اس لیے میجورٹی کا خیال رکھنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی تو بتائیں, ہمیں بھی سمجھایا کریں آپ.
تو حضور نے ان کے لیے یعنی تمام خواتین کے لیے بدھ کا دن متعین کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن ان کو سمجھایا کرتے تھے, قرآن سمجھتے, تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی حدیثیں ہم تک بیان کی. وہ حدیثیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, آپ واقعی اللہ کی قسم جو خزانہ حضرت عائشہ نے ہمیں دیا, بہت بڑا احسان ہے امت پر حضرت عائشہ کا, وہ احسان کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھا اور قرآن کو سیکھا, تبھی تو ہم تک پہنچایا. ہمیں بھی اپنے چھوٹے بڑوں کی گھر میں جب ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسی ہی تربیت کریں گے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ سیکھ رہے ہیں, آپ نے ٹیچ کی نیت سے پڑھنا ہے کہ مجھے آگے انشاءاللہ پڑھانا ہے اپنے گھر میں, اپنے آس پاس جو بھی ہوگا آپ کے ریلیشن میں, ان کو میں نے یہ قرآن اسی طریقے سے سکھانا ہے, ایسے پڑھانا ہے. عربی گرامر بھی پلس ساتھ ساتھ قرآن. میں چاہتا تو آپ کو ڈائریکٹلی قرآن سے پڑھا سکتا تھا, ڈائریکٹلی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. پہلے 2-4 دن ہم عربک گرامر پر ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, یعنی عربک گرامر کو لائٹلی پڑھ لیتے ہیں, تاکہ اس کے بعد جب قرآن آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ جو ورڈ جو آ رہا ہے یہ عربک گرامر کے کس رول کے حساب سے یہ کیا ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے, انشاءاللہ اسی طرح سے ہم سمجھتے جائیں گے. تو ہم نے پڑھا انا نحنو, اب دیکھیں آپ اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں گے. ہم نے پڑھا انا نحنو, انا نحنو, انا میں, نحنو ہم سب, نحنو مطلب وی, اور پھر دوسرا ورڈ ہم نے پڑھا آپ کے لیے, آپ مطلب یعنی انتا, ایک کے لیے انتا, اور اگر آپ فیمیل ہو تو انتی, آپ 2 ہو تو انتما, اور آپ 2 فیمیل ہو تو انتما, آپ سب ہو تو میل تو انتم, آپ سب فیمیل ہو تو انتنہ. وہ یعنی ہی ایک ہو تو ہوا, اور ہی 2 ہو تو ہما. میں ہی اس لیے کہہ رہا ہوں, یعنی دے بھی یوز کرتے ہیں, میں ہی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یعنی اس کا سائن, ہی کا سائن ہے یعنی مرد کے, تو ہی یعنی ہما ڈبل کے لیے, اور شی کے لیے بھی ڈبل اگر ہو تو ہما, اور اگر ہی بہت سارے ہوں یعنی ہی ہو تو اس ٹائم ہوگا ہم, اور اگر شی ہو بہت ساری شی ہو تو اس ٹائم ہوگا ہننا. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیں کچھ ایڈیشنل 2-3 ورڈ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ چلیں گے کچھ چیزوں کی, کچھ ڈیفینیشنز میں آپ کو بتاؤں گا, جن ڈیفینیشنز کو آپ خود سے بغیر کسی یعنی مشکل میں پڑے, خود سے جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گی وہ والے ورڈز, ان ڈیفینیشن کے بہاف پر فوراً آپ سمجھ جائیں گے, ارے یہ تو وہ ہے, ارے یہ تو وہ ہے, ارے یہ تو ایسا ہے, ارے یہ تو ویسا ہے. تو جب آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ خود سے سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں اس کا مطلب یہ ہے, او ہو اس کا مطلب تو یہ ہے, او ہو اس کا مطلب تو وہ ہے. تو ایسے ہی جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا خود سے شروع ہوگا. میں کچھ ایڈیشنل ورڈ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں عربی میں اگر کون کہنا, کون جیسے ہو قرآن میں جگہ, تو کون کہنا ہو, کون وہ والا کون نہیں جو آئس کریم والا کون ہوتا, ہو والا کون. تو ہو کے لیے عربی میں من ربک, تیرا رب کون ہے, من ربک, تیرا رب کون ہے. من کا مطلب کون, ہو از یور گاڈ, من ربک, تیرا رب کون ہے. تو من کا مطلب کون, ہو. اور عربی میں یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ, من کا مطلب ہو کون. اور عربی میں ماں کا مطلب کیا, ماں نہیں, ماں تو یعنی امی والدہ, اور ماں صرف میم الف زبر ماں, اس کا مطلب کیا, ووٹ, ماں ووٹ, کیا. جیسے ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, ماں دینو کا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس میں, من نبیو کا, جیسے من ربو کا, من دینو کا, من نبیو کا. اب ماں کی جگہ بھی من لگا دیتے ہیں, من دینو کا کیا ہو جائے گا, تیرا دین کون ہے. اور
اگر ہم کہیں گے ما دینو کا، تو ما دینو کا مطلب تیرا دین کیا ہے. اور ایسے ہی کیا کے لیے عربی میں ایک ورڈ آتا ہے حل. حل 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 ووٹ کی جگہ ہی اس کو یوز کرتے ہیں، ووٹ. جیسے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل قرآن میں ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. قرآن میں بہت ساری جگہ حل یوز ہوا. حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى. حل کا مطلب کیا. جی ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ماں کو بھی آپ نے لکھا، حل کو بھی لکھا. اور ایک ہوتا ہے کیف. کیفا، کیفا، کیفا مطلب کیسا. کیسا، کیفا مطلب کیسا. کیف مطلب کیسا، کیسا. جی ہاؤ. جی ہاؤ. کیف مطلب کیسا، ہاؤ. قرآن میں یہ بھی ہے کیفا. جی یہ لکھ لی ہیں آپ نے. جی ایک دو ورڈ اور لکھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک تو ڈیفینیشن سمجھا کر انشاءاللہ ہم مسائل کی طرف پڑھیں گے. عربی میں اگر ہاں کہنا ہو، ہاں ہاں یعنی یس، تو اس کے لیے آتا ہے عربی میں نا، نعم، 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 نعم. عربی میں یس کے لیے آتا ہے نعم، نعم. اور عربی میں نو کے لیے آتا ہے لا، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا اقسم بہذا البلد، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. تو ایسے ہی لا، لا مطلب نہیں. لا اقسم، لا اقسم. قرآن میں لا جگہ جگہ ہے، وہ آپ کو ہم جب پڑھائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہاں لا کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے. تو لا مطلب یعنی نو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. نہیں، لا الہ نہیں ہے، الہ الا اللہ کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ ہو گیا. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اب اصل ورڈ کی. یہ تو ہم نے شروع میں وارم اپ کیا، جو ابھی تک ہم نے جو ورڈ سمجھے ہیں یہ تو ہمارا وارم اپ تھا، یعنی عربی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ابھی تک تو ہمارا وارم اپ ہوا. اب ہم سمجھتے تین ڈیفینیشنز کو. سب سے پہلے جو بھی ورڈ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں عربی میں یا کسی بھی لینگویج میں، وہ دو جگہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. جو بھی ہم ورڈ نکالتے ہیں اپنی زبان سے وہ دو جگہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. دو جگہ. فرسٹ ون، نمبر ون. نمبر ون ہوتے ہیں سمجھ میں آنے والے. نمبر ٹو پر ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے. نمبر ٹو پر جو سمجھ میں نہیں آتے. فرسٹ ون پر جو سمجھ میں آ جاتے ہیں. نمبر ٹو پر جو سمجھ میں نہیں آتے. جیسے مان لیجئے میں نے آپ کو سامنے کہا چائے، آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ ایک دم سمجھ میں آیا ہوگا. بالکل، جو لوگ چائے لور ہیں، جو چائے پینے والے ہیں، ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ تو وہ ہے کہ جس سے مطلب ہماری بالکل سب کچھ ہمارا یہی ہے. ایک تو نشہ ہے چائے کا، سب کچھ یہی ہے. جیسے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے کلثوم، وہ اتنی زیادہ چائے پیتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں اگر تمہارے اندر سے بلڈ نکالا جائے تو چائے نکلے گی بلڈ سے بھی. تو فوراً سمجھ میں آ گیا چائے. الا اللہ. اچھا، الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو چاہے آپ کو خود سے ایک دم سمجھ میں آیا، لیکن اگر میں کہوں آپ کو وائے، نہیں سمجھ میں آیا،
آپ اس کو سمجھتے کہ کیا بسکٹ وغیرہ نہیں، کہ بسکٹ نہیں ہے، وائے چائے وائے. ایسے ہی میں آپ کو کہوں، آپ سے کہوں کپڑا، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کپڑا، کپڑا، یہ تو آپ کو سمجھ میں آیا فوراً. لیکن میں کہوں کپڑا، کپڑا کپڑا، نہیں سمجھ میں آیا کپڑا کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہم بولتے ہیں روٹی، روٹی ووٹی. روٹی ووٹی کیا ہوتا ہے؟ روٹی تو سمجھ میں آتا ہے بٹ ووٹی نہیں آتا. ہم ایک لفظ کے ساتھ سیکنڈ والا ورڈ یعنی ایسا بولتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے آپ غصے میں بیٹھے ہوں بالکل، اور آپ کے پاس آپ کی بہن آ جائے یا کوئی گھر میں آ جائے اور آپ سے کہے مارکیٹ چل رہے ہو کیا، تو آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ کہیں میں نہیں جا رہی جوری، میں نہیں جا رہی جوری. تو جاری تو سمجھ میں آیا بٹ جوری کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو جاری کا مطلب تو یعنی آئی ایم ریڈی ٹو گو، جوری مطلب نہیں پتا کیا ہے. تو اس طرح کے جو ورڈز ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، عربی میں ایسے ورڈ کو جو سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں موضوع. میں اس کو کئی جگہ اپنی عربی گرامر میں استعمال کروں گا. آپ موضوع سے بالکل آپ کنفیوز نہیں ہونا. موضوع کا مطلب جو سمجھ میں آ جائے، موضوع کا مطلب جو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم اس کو جگہ جگہ استعمال کریں گے. دیکھیں یہ موضوع ہے اور یہ محمل ہے. یعنی موضوع کا مطلب جو سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے چائے آپ کو سمجھ میں آیا، ایسے ہی کپڑا سمجھ میں آیا، جاری سمجھ میں آیا، ایسے ہی روٹی سمجھ میں آیا. تو یہ سب کیا ہے؟ موضوع، جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، جو سمجھ میں نہیں آتے ان کو کہتے ہیں محمل. محمل. ہم اپنی اردو میں بھی، چونکہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ اردو نہیں بولی جاتی اور ہم اپنی مدر ٹنگ جس میں بھی ہماری لینگویج ہوتی ہے اس میں زیادہ بولتے ہیں. اردو میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے موضوع اور محمل. کیا محمل باتیں کر رہے ہیں، کیا موضوع باتوں پر آؤ نا، موضوع پر آؤ. یعنی کم ڈونٹ بیٹ دا بش کم ٹو دا پوائنٹ. ایسے ایک انگلش کا ایک محاورہ ہے، یعنی ڈونٹ بیٹ دا بش کم ٹو دا پوائنٹ. محمل باتیں مت کرو، سیدھا پوائنٹ پر آؤ، یعنی موضوع باتیں کرو. تو موضوع مطلب یعنی سمجھ میں آنے والی، محمل جو سمجھ میں نہ آئے. از دیٹ کلیئر؟ آپ کو سمجھ میں آیا یا یہ محمل تو نہیں بنانا؟ یہ پورا جو ایک ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ محمل نہیں بنا ہوگا، یہ موضوع بن گیا ہوگا پورا. جی ویری گڈ، بہت اچھا. سب کے انگوٹھے نہیں آیا، مجھے لگا آدھے ہمارے سو بھی گئے دکھے ہیں. اچھا، میں آپ مجھے بد دعا نہ دیجیے گا کہ ہمیں رات میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور نیند بھی بیکار کی ہوئی ہے اور ہماری نیند کو کھا گئے ہیں آپ. تو بد دعا نہ دیجیے گا، تو ورنہ تو ہماری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہو رہی ہے، بد دعا قبول ہو جائے گی. یہ نیند سے بہتر چیز ہے. ویری گڈ، بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. جی آپ کو یہ سمجھ میں، اب دیکھیں اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف جو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. موضوع آپ کو سمجھ میں، اب یہ جو موضوع ہوتا ہے نا، موضوع اس کی ہم کیٹیگریز کو سمجھیں گے. جی راحت، رمضان ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میسیج میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مائک آن کر کے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. موضوع جو ہے، موضوع اس کو ہم سمجھیں گے، یعنی جو ورڈ ہمارے سمجھ میں آ جاتے ہیں عربی میں، اس کی کیا وہ ہوتی ہے، اس کے حال چال کیسے ہوتے ہیں عربی میں. دیکھیں جو ہمارا یہ ورڈ ہوتا ہے نا موضوع، یہ عربی میں 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. 2 ٹائپس کا. نمبر 1، ہم نے سنگل ورڈ بولا اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ، فوراً سمجھ میں آ گیا. کیسے؟ مان لیجیے آپ اڈے پر پہنچے، اور اڈے پر پہنچنے کے بعد آپ نے جانا ہے دلی، اور دلی جیسے آپ اڈے پر پہنچے تو کنڈکٹر آواز لگا رہے دلی 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 دلی، دہرادون 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 دہرادون، مسوری 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 مسوری، اور رشی کیش رشی کیش رشی کیش. تو آپ نے سنگل ورڈ سنا نا،
آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی. مطلب دلی 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 کا مطلب یعنی یہ بس دلی جا رہی ہے, یہ دلی لے کر جا رہا ہے. اور مسوری 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 کا مطلب یعنی یہ بس مسوری جا رہی اور یہ آپ کو مسوری لے کر جا رہا ہے. ممبئی ممبئی ممبئی, یہ ٹرین یا یہ بس ممبئی جا رہی ہے اور یہ آپ کو مسوری ممبئی لے کر جا رہے ہیں. تو ایسے ورڈ کو عربی میں جو آپ سنگل ورڈ سنیں آپ کو سمجھ میں آ جائے, جیسے میں آپ کے سامنے بولوں روٹی, آپ کے سامنے بولوں کار, آپ کے سامنے بولوں آسمان, آپ کے سامنے بولوں بوٹل, گلاس, فوراً ان کی امیج آپ کے ذہن میں آ رہی ہے فوراً فوراً. جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا کھجور, اور چونکہ کھجور ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو ایسے کتاب, نوٹ بک, پین, ان کی امیجز آپ کے ذہن میں آ رہے فوراً فوراً. تو آپ ان کو سمجھ پا رہے ہوں گے. ایسے ورڈز کو عربی میں جو سنگل سے آپ کو پوری کمپلیٹ بات سمجھ میں آ جائے, ایسے عربی میں ایسے ورڈز کو بولتے ہیں مفرد. مفرد 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 کا مطلب یعنی اکیلا, سنگل, پوری بات سمجھانے والا سنگل ورڈ. چونکہ میں آپ کو یہ کیوں سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ انہی کے بہاف پر ہم بہت ساری باتیں سمجھنے والے ہیں, قرآن کی بہت ساری باتیں عربی کی سمجھنے والے. اسی انہی کے بہاف پر جب ہم ان ڈیفینیشنز کو یوز کریں گے نا, مفرد کا مطلب آپ فوراً سمجھ جائے گا, یعنی ایک ایسا ورڈ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. موضوع جہاں بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً سمجھ جائے گا کہ موضوع مطلب, جہاں بھی میں موضوع بولوں گا آگے قرآن کے یا عربی کو سمجھاتے ہوئے, آپ فوراً سمجھ جائے گا موضوع کا مطلب یعنی جس سے سمجھ میں آ جائے وہ بات. اور جہاں بھی میں مفرد بولوں گا آپ سمجھ جائیں گے مفرد کا مطلب یعنی اکیلا, سنگل. اور دوسرا ہوتا ہے مرکب. مرکب 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 کا مطلب یعنی ملایا ہوا, ملایا ہوا سینٹینس, جس میں دو ورڈ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. تو ایسے ورڈ کو ہم بولتے ہیں مرکب. جیسے ہم لیٹر کو جو ہمارے وہ ہوتے ہیں الفابیٹس ہوتے ہیں, الفابیٹ کو الفابیٹ سے ملاتے ہیں تو ہمارا ورڈ بنتا ہے, ورڈ کو ورڈ سے ملاتے ہیں تو ہمارا سینٹینس بنتا ہے, سینٹینس کو سینٹینس سے ملاتے ہیں تو ہمارا وہ بنتا ہے, پیرا بنتا ہے, پیرا کو پیرا سے ملاتے ہیں تو ہمارا ایسے بنتا ہے, ایسے کو ایسے سے ملاتے ہیں تو ہماری بک بن جاتی ہے. تو ایسے ہی تو بنتا ہے ہمارا, یعنی قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر علی نہر اذا اجتمعت بحر. قطرہ قطرے سے مل جاتا ہے تو پورا نہر بن جاتی ہے, نہر نہر سے ملتی ہے تو سمندر بن جاتا ہے. تو ایسے ہی تو یہ ورڈ جو ہمارا ابھی تانا بانا جو ہم بن رہے ہیں, اسی تانے بانے کے بہاف پر ہم قرآن کو سمجھیں گے. یہ جو ہم تانا بانا ابھی بن رہے ہیں, یہ اسی تانے بانے کی انشاءاللہ بنیاد پر ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسان فرمائے اور میرے لیے بھی آسان فرمائے. آج ہم اتنا ہی رکھیں گے. کل 3 ڈیفینیشن اور ہے, ان کو سمجھنے کے بعد 3-4 ڈیفینیشنز اور سمجھنے کے بعد ڈائریکٹ پھر ہم آ جائیں گے قرآن پر, اور میں آپ کو ایک ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کراؤں گا. اس ڈکشنری سے آپ نے ورڈ دیکھنا ہے, قرآن میں اس کا ترجمہ کرنا ہے, بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, کوئی مطلب لمبے چوڑے آپ کو عربک گرامر کی بک پڑھنے کی ضرورت. دیکھو یہ وہ میں آپ کو قرآن کا وہ تو نہیں بنا رہا ہوں کہ آپ قرآن کے بالکل اس لیول پر پہنچ جائیں گے جس لیول پر ایک عالم پہنچ جاتا ہے. اس لیول پر تو اس لیول پر پہنچنے کے لیے تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اتنا ہو جائے گا کہ جب آپ کسی سے قرآن سنیں گے, آپ جب کچن میں کام کر رہے ہوں گے اور قرآن سن رہے ہوں گے تو آپ کو قرآن کی وہ باتیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی, ساتھ ساتھ سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے جو آپ پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے. بس اتنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. وہ کیا ہے نا, ایک میم وائرل ہوا تھا, لیول سب کے نکلیں گے, تو اب اس میں اپنے اپنے لیول کے حساب سے آپ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ پھر اسی کے حساب سے آپ سمجھتے جائیں گے. آپ خود سے اگر محنت آپ نے کر لی, پھر اس میں تھوڑی سی ہماری اور تھوڑی سی آپ کی, تو آپ کو خود سے سمجھ میں آ جائے گا. چلے اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف. جو زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, زکوٰۃ کو میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کل ہم نے سنا. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی.
اور زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب شروع اسلام میں صحابہ مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر آئے، ہجرت کر کے آئے۔ ہجرت کہتے ہیں دین کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین سکھانے، قرآن سکھانے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک شہر سے اپنا بوریا بستہ اٹھا کر دوسرے شہر میں جا کر رہ لینا، یہ ہجرت ہے۔ اگر کوئی آدمی بزنس کے لیے ہجرت کرے وہ ہجرت نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے وہ ہجرت نہیں ہے اسلام میں، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ ثواب اس ہجرت پر ہے جو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ جیسے صحابہ نے اپنی زندگی میں بہت ساری ہجرت کی، جیسے مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے وہاں گئے، ملک حبشہ گئے، اور اس کے بعد دوسری ہجرت پھر کی، اور مکہ سے پھر مدینہ آئے ہجرت کرنے کے بعد۔ تو جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے شروع اسلام میں، تو کوئی مال کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا اور مسلمانوں کے پاس مال آنا شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آیا۔ تو زکوٰۃ کب ہوئی؟ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، چونکہ صحابہ آلریڈی بزنس کو جانتے تھے، تو صحابہ نے پہلے ہی سال میں اپنے بزنس کو کھڑا کر دیا تھا مکہ میں۔ ان کا تو مہاجرین کا بزنس تو پہلے ہی تھا، لیکن جو یعنی انصار تھے ان کا بزنس تو پہلے ہی تھا، انصار کا بزنس پہلے ہی تھا مدینہ میں، لیکن جو مہاجر تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے بھی پہلے سال میں ہی اپنا بزنس کھڑا کر دیا مدینے کے اندر۔ تو پہلے ہی سال میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جب اللہ نے روزوں کو فرض کیا ساتھ ساتھ بھی زکوٰۃ فرض کر دی، زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں انہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا، سیام کا، اللہ نے ان کا حکم ہمیں دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مثال دی کہ یہ 3، 4، 5 یہ 5 پلرز ہیں، اور ان پلرز کے اوپر یہ ایک چھت ہے، اور یہ 5 پلرز ہیں۔ یہ جو اوپر کی چھت ہے اس کو آپ اسلام مان لیجئے، یہ اسلام ہے، اور یہ جو 5 پلرز ہیں ان 5 پلرز پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد، اسلام کے جو پلرز ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ان پر ہے۔ پہلا پلر کیا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ کی شہادت دینا، یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، 5ویں رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر یہ والا پہلا پلر ہٹا دیا جائے تو یہ باقی کے 4 پلر کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ پہلا پلر پہ تو عمل ہو گیا، اس بات کی گواہی دے دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن ان 4 پلرز کے کیری آن نہیں کیا گیا، ان 4 پلرز کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کیا۔ تو اس کو ہٹانے کے بعد جب اس کو ہٹا دیں گے درمیان سے، اس کو ہٹایا ہم نے اور نماز کو ہٹا دیا، تو اب یہ ہماری جو چھت ہے یہ چھت ہماری کولیپس کر جائے گی، یہاں سے بیچ میں سے ایسے جھک جائے گی۔ تو یہ ہماری جو زکوٰۃ کا پلر ہے درمیان کا، یہ اتنا اہم ہے، اور نماز کا یہ سارے پلرز، ان کو ہٹاتے جائیں تو ہمارا یہ پورا جو ایک اسٹرکچر ہے اسلام کا، یہ چھت ہماری کولیپس کر جائے گی اور یہ گر جائے گی۔ تو زکوٰۃ فرض ہوئی سن 1 ہجری میں، سن 1 ہجری میں۔ ہجری کا مطلب جو ہمارا کیلنڈر ہے نا، اسلامک کیلنڈر، ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے
تو پہلے سال سے ایک کیلنڈر اسٹارٹ ہوا جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ہجری کیلنڈر ہمارے اسلامک منتھ کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کا محرم. اور سب سے لاسٹ مہینہ ہوتا ہے ذوالحجہ جس میں لوگ حج کرتے ہیں. تو سب سے لاسٹ مہینہ ذوالحجہ اور سب سے پہلا مہینہ محرم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تبھی سے ایک کیلنڈر اسٹارٹ ہوا ہجری کیلنڈر جس کو ہم اسلامک کیلنڈر یا اردو کا کیلنڈر کہتے ہیں. تو اس کے پہلے ہی مہینے میں جب یہ کیلنڈر اسٹارٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ فرض ہوئی. جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے پر ہائر کیا، یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جمع کیا. تو 2 صحابہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا. ان میں سے ایک نے زکوٰۃ دی، دوسرے نے زکوٰۃ نہیں دی. جس نے زکوٰۃ دی اس کے ساتھ کیا ہوا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں سنیں گے. ابھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آپ کا سمجھنا مجھے سمجھانے میں. اللہ تعالیٰ جو غلطی یا کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے، سمجھنے کی اچھی توفیق عطا فرمائے، بہتر طریقے سے سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے.